बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबी अजमईन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अल्लाह ताला आप सब की ज़िंदगियों में आसानियाँ फरमाए, अल्लाह ताला हम सब को हिदायत दें, अल्लाह ताला हम सब को जो है वो सीरियस कर दे टूवर्ड्स थिंग्स दैट मैटर। बिकॉज इस क्लास की थीम जो है इट इज़ थिंग्स दैट मैटर इन लाइफ, वो चीज़ें जो हमारी लाइफ में बहुत मैटर करती हैं लेकिन हम इतना लॉस्ट हो चुके हैं ज़िंदगी की मसरूफियात में, हम इतना लॉस्ट हो चुके हैं अपनी बाकी कमिटमेंट्स में कि हम इन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। और ज़ाहिर है कि जब हम उन चीज़ों को इग्नोर करेंगे जो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं लाइफ में, डेफिनेटली लाइफ में क्योस आएगा। जब इंसान उस हस्ती को वर्शिप कर रहा है जो टाइम का क्रिएटर है, व्हाट डू यू थिंक उसके टाइम में बरकत नहीं डलेगी? जब इंसान उस हस्ती के पास जा रहा है मुलाकात करने आउट ऑफ लव और अपनी सारी चीज़ों को साइड पे रख के उस हस्ती से मुलाकात करने जा रहा है जिसके कंट्रोल में एक एक ज़र्रा है, एक एक एटम है, व्हाट डू यू थिंक आपके काम नहीं होंगे? व्हाट डू यू थिंक आपका जो टाइम है उसमें बरकत नहीं आएगी? व्हाट डू यू थिंक आप रिलैक्स नहीं होंगे? तो ये क्रक्स है, हमारी पूरी क्लासेस का क्रक्स ये इस एक वाक़े में है। और मैंने आपको बताया मैं भी एक आम इंसान हूँ, मुझ पे भी सुस्ती छा सकती है, मैं भी अक्सर डिमोटिवेट हो सकता हूँ, मेरी भी वही सारी मसरूफियात हैं जो आप सब की हैं, लेकिन इस सब को साइड पे रख के हमने क्या करना है? हमने नमाज को प्रेफरेंस देनी, हमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला को प्रेफरेंस देनी। सो दैट्स माई मैसेज टू यू। यहाँ से मैंने कहा क्लास का आगाज़ करते हैं। बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि अगर हम वक्त में बरकत चाहते हैं अपने, और अगर हम अपने मामलात को सुलझाना चाहते हैं, तो बस एक ही हस्ती है जिसके आगे झुकें, जिसको सजदा करें, वही हस्ती मामलात को सुलझाने वाली है, वही हस्ती टाइम में बरकत डालने वाली है। तो आई होप कि इंशाल्लाह दिस विल बी अ कॉम्प्रिहेंसिव लेसन फॉर ऑल ऑफ अस। वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है और वो इतनी जामे हदीस है, आप लोगों ने हो सकता है उसे कई बार सुना, बट जब आप इस कॉन्टेक्स्ट में उस हदीस पे गौर करेंगे जो इस क्लास की थीम है, यानी थिंग्स दैट मैटर, और इस कॉन्टेक्स्ट में जब उस हदीस पे गौर करेंगे कि आज करने वाले काम क्या हैं, हम इस दुनिया में क्या करने आए थे, हमें ज़िंदगी में क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं, जब इस कॉन्टेक्स्ट में आप उस हदीस पे गौर करेंगे तो यकीन कीजिए आपको ऐसे लगेगा जैसे आप ये हदीस शायद पहली बार सुन रहे, और आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपने कभी ये हदीस सुनी ही नहीं और इस पे इस तरह से गौर भी नहीं किया। और अपने आप से ये सवाल पूछेंगे, क्या इस सारे सिनेरियो के साथ मैं खुश हूँ? डिवोर्सेस बढ़ती जा रही हैं, रिलेशनशिप्स डिटीरियोरेट होते जा रहे हैं, लोग मटीरियलिस्टिक हो चुके हैं, इंतहाई मटीरियलिस्टिक हो चुके हैं, लोगों का तवक्कल अल्लाह, मतलब ये तो चीज़ ही ख़त्म होती जा रही है ना। तवक्कल अल्लाह पे जो पुरानी जनरेशन्स का होता था, ये आप छोड़ दें कि तवक्कल क्या चीज़ है या अल्लाह ताला पे रिलायंस क्या चीज़ है। तो इस हद तक नुकसान हो रहा है हमारी सोसाइटी में, और हमारा मीडिया इसमें बहुत नेगेटिव रोल निभा रहा है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द मीडिया, जो मीडिया में दिखाया जाता है, ज़ाहिर है कि वो डिक्टेटेड होता है, वो एक एजेंडा के साथ होता है, इसमें तो कोई शक की बात है नहीं। मीडिया इज़ ऑल अबाउट प्रोपेगेंडा एंड प्रोपेगेटिंग स्टफ़। अगर कोई अच्छे डिसेंट लोग बैठे हों तो वो कुछ अच्छा भी दिखा देते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि अगर हमारा मीडिया ही गलत लोग के हाथ में हो तो फिर हमें क्या दिखाया जाएगा, हमें क्या टीच किया जाएगा, वो आपके सामने है। किस तरह से हमारी सोसाइटी गॉड सेंट्रिक से हट के मटीरियलिज़म सेंट्रिक होती जा रही। मैं अक्सर ये बात करता हूँ, मैंने वीडियोस में बात की है कि मैं आप ही की तरह का एक इंसान हूँ, मेरी वही कमिटमेंट्स हैं, मेरी लाइफ में भी फैमिली लाइफ है, वर्किंग भी है, वर्क प्लेस भी है मेरा, वहाँ पे मैं जॉब करता हूँ। ज़ाहिर है कि लाइफ, ये जो 21st सेंचुरी की फास्ट पेस लाइफ है, मुझे पता है व्हाट्स इट ऑल अबाउट। यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा हूँ, स्कूलिंग भी हुई है, तो वही कॉमन चीज़ें जो आम आदमी की लाइफ में होती हैं।
اچانک سے کوئی کمٹمنٹ کا آ جانا، ظاہر ہے کہ کبھی کوئی مسہیپ ہو جانا. مسہیپس سے میری مراد ہے مینیجریل پوائنٹ آف ویو سے. ظاہر ہے انسان نے کچھ پلان کیا ہوتا ہے، ہو کچھ جاتا ہے، اچانک کچھ پرابلم آ جاتی ہے. اچانک جو ہے وہ ظاہر ہے کہ آپ نے فیملی لائف بھی چلانی ہے، آپ نے جاب بھی چلانی ہے، آپ نے جو ہے وہ اپنے ہابیز بھی پوری کرنی ہے، اپنے پرسنل سپیس کو بھی رکھنا ہے سامنے، بہت کچھ آپ نے کرنا ہے. تو اس حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے نا کہ انسان بڑے اچھے موڈ میں ہوتا ہے، بڑا بوسٹڈ ہوتا ہے، لیکن اچانک سے کچھ ہوتا ہے، کوئی ایسی نیوز آپ کو مل جاتی، کوئی ایسی بات آپ کے سامنے آ جاتی کہ آپ اچانک ٹھپ ہو جاتے ہیں، ڈی موٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں، اچانک سے آپ غمزدہ ہو جاتے ہیں. پھر کچھ پینڈنگ ٹاسک ہوتے ہیں، وہ آپ کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، اسٹریس کاز کر رہے ہوتے ہیں، رائٹ. پھر کبھی کبھی ساری چیزوں کو سائملٹینیسلی مینیج کرنا ہوتا ہے، یعنی فیملی کو بھی مینیج کرنا ہوتا ہے، بہت سی کمٹمنٹس کو آپ نے مینیج کرنا ہوتا ہے، اور اگر آپ نہ کر پائیں تو اس کا الگ اسٹریس آتا ہے. تو اس سارے سینیریو میں عصر کی اذان ہو، اور عصر کی اذان میں نے سنی، میں بیٹھ گیا، تھوڑا سا کام ڈاؤن اپنے آپ کو کرنے کی کوشش کی. اب میرے ذہن پہ وہ کام سوار ہے، میں نے یہ بھی کرنا ہے، میں نے یہ بھی کرنا ہے، اچھا ابھی یہ بھی پینڈنگ ٹاسک ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. اب اس سارے میں اچانک میں نے سوچا کہ یار عصر کی نماز ہے، کیوں نہ یہ ساری چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے، ٹھیک ہے پینڈنگ ٹاسک ہے، میں نے ابھی اسی وقت بھی کچھ ٹاسک کرنے، ہاؤ اباؤٹ ان سب کو سائڈ پہ لگا کے آرام سے وضو کرتے ہیں، وضو کر کے جماعت کے ساتھ، اور جماعت کے ساتھ ہی مردوں کو پڑھنی چاہیے، وضو کر کے جماعت کے ساتھ عصر کی نماز پڑھتے ہیں. لیٹس سی، اس کے بعد دیکھتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بہت کامن سچویشن ہے کہ ایسے ہی ہوتا ہے، ہمارے کام پھنسے ہوتے ہیں، پینڈنگ ٹاسک ہوتے ہیں، ہم نے مینیج کرنی ہوتی ہیں بہت سی چیزیں، بہت کچھ یاد آ رہا ہوتا ہے. یہی تو ٹیسٹ ہے کہ ساری چیزوں کو سائڈ پہ لگا کے کم ٹو اللہ تعالیٰ کو ورشپ کرو. یہی ہمارا ٹیسٹ ہے آج کے دور میں، اسپیشلی آج کے دور میں، کیونکہ ڈسٹریکشنز بہت زیادہ ہیں، ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں، کام بہت کرنے کے وغیرہ وغیرہ. الحمدللہ آرام سے میں نے وضو کیا، عصر کی نماز جماعت سے پڑھی. میرے سر پہ جو ٹینشن سوار تھی، اتنے کام سوار تھے، اور جو ایک وہ اسٹریس کاز کر رہی تھی چیزیں مجھے، تھوڑا سا بندہ پینک ہونے کی سائڈ پہ بھی چلا جاتا ہے. یقین کیجئے ایٹ دا اینڈ آف دا نماز آل دا اسٹریس واز گون. ریلیکس ہو گیا میں، کام ڈاؤن ہو گیا میں، کیونکہ نماز کی موومنٹس ہی اتنی خوبصورت ہے. جماعت کے ساتھ جب آپ نماز پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ 7-8 منٹ کی ایوریج جماعت ہوتی ہے، لیکن یہ کہ کچھ مساجد میں 10 سے 12-13 منٹ کی بھی ہوتی ہے، تو کتنا وہ ریلیکسنگ ٹائم ہے آپ کے لیے. الحمدللہ ونس آئی فنشڈ آفرنگ ود جماعت، میں ریلیکسڈ ہو گیا. مجھے ایسے لگا جیسے میرے سارے کام ہو جائیں گے انشاءاللہ، میرے کاموں میں برکت آ جائے گی، اور ایسا ہی ہوا. اچانک میں ریلیکس ہوا، اینڈ دین آئی فیلٹ کہ میرے کاموں میں برکت آ رہی ہے، اور سارے کام انشاءاللہ اپنے ٹائم پہ ہو رہے ہیں. وہ ہستی جس کو اگنور ہی نہیں کیا جا سکتا، جس کو پرائیورٹی میں سیکنڈ ہی نہیں رکھا جا سکتا، وہ اللہ ہے. ہی از آلویز فرسٹ. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ سارے کام کر کے، پہلی تو بات ہم میں سے بہت سے لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، اللہ انہیں ہدایت دے، اللہ ہم سب کو ہدایت دے. لیکن جو پڑھتے ہیں وہ پھر کس طرح سے پڑھتے ہیں کہ سارے کام کر کے، سب کو راضی کر کے، سب کو خوش کر کے، اینڈ میں کچھ منٹ رہ جاتے ہیں تو اب نماز ادا کر لیتے ہیں. اور وہ بھی کیسی نماز ہوتی ہے، 3-4 منٹ کی، 2 منٹ کی، 4 فرض، وہ بھی صرف فرض ہوتے ہیں. یہی مسئلہ ہے. دس از ویئر تھنگس گو رانگ، دس از ویئر تھنگس سلپ آؤٹ آف آور ہینڈس. وی بیکم مور پینکڈ، ہم مور اسٹریس میں جاتے ہیں، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہم چیزوں کو کیسے مینیج کریں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ٹائم میں برکت. Now coming to the حدیث، میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا آج میں آپ کو وہ حدیث سنانے والا ہوں جو آپ نے ہو سکتا ہے کئی بار سنی ہو، بٹ جس کانٹیکسٹ میں ہم بات کرنے والے ہیں it will give you a lot to ponder upon inshallah ta'ala. So the hadith is in Shu'ab al-Iman, it is also in Bahiki, and it is declared Sahih according to Allama al-Albani. So the hadith goes like this. ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے،
کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اغتنم خمسا قبل خمس، do 5 things before 5۔ یہ حدیث مجھے اتنی پسند ہے کہ یہ میں نے اپنے گھر میں اپنے پرسنل اسٹڈی روم میں لگوائی ہوئی ہے پوسٹر پہ، اور اس کو ہینگ کیا ہوا ہے میں نے وال پہ۔ حدیث کیا ہے کہ ٹیک ایڈوانٹیج آف 5 things before 5۔ نمبر 1 شبابک قبل حرمک، نمبر 1 on our list which Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, your youth before your old age۔ شبابک، اپنی جوانی اس سے پہلے کہ بڑھاپا آئے، اس سے پہلے کہ وہ ایج آئے کہ تم اتنے ایکٹیو نہ رہو، تمہارے پاس اتنی انرجی نہ ہو، یوتھ کا فائدہ اٹھا لو۔ نمبر 2 وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت کا اس سے پہلے کہ بیماری آئے، یور ہیلتھ بیفور یور illness۔ مطلب کہ اس حدیث پہ اگر آپ غور کریں نا تو یہ تھنگز دیٹ میٹر جو میری سیریز ہے، جو کلاس ہے، یہ اس کا کرکس ہے۔ یہ حدیث صرف اس حدیث کو لے لیں، جیسے وہ امام شافعی نے کہا نا کہ صرف سورہ العصر کو لے لیں تو آپ کو ساری بات قرآن کی سمجھ آ جائے گی۔ آپ صرف اس حدیث کو لے لیں، آپ کو تھنگز دیٹ میٹر جو میں نے سیریز بنائی اسی لیے بنائی کہ آج کے مٹیریلسٹک دور میں ہم اپنی سوچ کو تبدیل کریں، ہم وہ لوگ بنیں جو آج کے دور میں انشاءاللہ روحانیت کو ریوائیو کریں گے اور انسانوں کی بہتری کے لیے ریوائیو کریں گے، کہ روحانیت ہماری نیڈ ہے، اور ہم جو سفر کر رہے ہیں دا سفرنگ سول آف دا سائنٹیفک ایج، یہ باقاعدہ ایک ایسے بھی ہے۔ تو اس کٹھن دور میں ہم لوگوں کو سلوشنز دیں انشاءاللہ۔ تو یہ دس از دا حدیث، دس از دا کرکس آف ایوری تھنگ آئی سیڈ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کا ایڈوانٹیج لے لو 5 سے پہلے۔ نمبر 1 یوتھ کا بیفور یور اولڈ ایج، نمبر 2 اپنی صحت کا، اپنی ہیلتھ کا بیفور ڈیزیز کمز ٹو یو، اس سے پہلے تم ایلنس آئے۔ نمبر 3 وغنا کا قبل فقر کا، یور رچنس بیفور یور پاورٹی، اپنی رچنس کا، تمہارے پاس جب چیزیں ہیں، تمہارے پاس سیونگز ہیں، تمہارے پاس پیسے ہیں، تمہارے پاس خرچنے کے لیے مال ہے، اس سے پہلے کہ تم پہ کوئی ٹف ٹائم آئے، تم پہ غربت آئے، اس حالت کا ایڈوانٹیج لے لو۔ اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے، کم ٹو اٹ۔ نمبر 4 وفراغ کا قبل شغلی کا، یور فری ٹائم بیفور یور ورک، اس سے پہلے کہ بہت سی ذمہ داریاں ہیں، اس سے پہلے کہ تم بہت بزی ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تم کھپ جاؤ زندگی کی دوڑ میں، پیسے کمانے کی دوڑ میں، فری ٹائم کا فائدہ اٹھا لو۔ وہ ٹائم جس میں تمہارے پاس کوئی اور ایکٹیویٹی کرنے کے لیے نہیں ہے، اس کا فائدہ اٹھاؤ۔ نمبر 5 وحیات کا قبل موت کا، اوور آل یہ ایک بات ہے کہ یور لائف بیفور یور ڈیتھ، اپنی زندگی کا فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور پھر ریگریٹس ہوں، اور پھر انسان ہاتھ ملتا رہ جائے۔ جیسے قرآن میں کتنے ریگریٹس ہیں، قرآن میں یہاں تک ایک ریگریٹ مینشن کیا ہوا ہے گناہ گار کا کہ ہائے کاش، یہ سورہ فرقان میں میں فلاں اور فلاں کو دوست نہ لیتا۔ یو کین ریڈ اٹ۔ تو اس طرح کے ریگریٹس انسان کے